सब लोग सरपंच के डेरे पर मौजूद थे। पंचायत लग चुकी थी। सब लोग सरपंच चौधरी जमान पर नजरें जमाए उनके फैसले के मुंतजिर थे, जो ही जिंदगी बदल कर रख देने वाला था। पंचायत इस फैसले पर पहुंची है कि चौधरी जिया के कत्ल के बदले कातिल असद की बहन हाशमी की बेटी को गनी के तौर पर मकतूल के भाई चौधरी यजदान के हवाले कर दिया जाएगा। चौधरी असदुल्ला सबकी तरफ नजरें के फैसला सुनाने लगे थे। उनके साथ बेटा चौधरी यजदान उसकी आंखों में चमक सी आई थी। अपनी कतरों मूछों को ताव देता वो भरम सा बेटा था। हाशमी साहब खामोशी से फैसला सुन रहे थे और कर भी क्या सकते थे। चौधरी यजदान और हाशमी की बेटी का निकाह आज ही होगा। चौधरी असदुल्ला ने हाशमी की तरफ देखते हुए बोला, जिस पर हाशमी सर चटक कर रह गया था। जाए चौधरी यजदान, जाकर अपनी बहनी को ले लीजिए। चौधरी असदुल्ला अपने साथ अपने बेटे को देखकर बोले, जिस पर वो उठ खड़ा हुआ और हाशमी खामोशी से चला गया। लंबे कद, सफेद रंगत, भरी हुई दाढ़ी और सिया चादर खुद पर डाले वो इस वक्त एक मगरूर और खूबसूरत चौधरी लग रहा था, जिस पर गांव की बहुत सी लड़कियां फिदा थीं। वो भारी भारी कदम लिए मूंछों पर ताव देता अपने आदमी लिए हाशमी के साथ चल दिया और बाकी सब सिर्फ इस लड़की की निर्दोहा ही कर सके थे। वो लोग एक कच्चे से मकान पर पहुंचे। हाशमी ने रुककर दरवाजे पर दस्तक दी। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला। छोटे कद की लड़की, सर पर सफेद चादर की, सिया बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक जिस पर चांदी के रिंग की छोटी सी नथ पहने, जो उसकी खूबसूरती को मजीद पुरकशिश बना रही थी। गुलाबी रंगत, वो देखने में ही बेहद खूबसूरत थी। चौधरी यजदान की नजरें इस पर गईं और इसकी चांदी की रिंग की नथ पर नजर ठहर गई थी। हाशमी साहब अंदर बढ़े और चौधरी यजदान को भी अंदर आने का बोला। हाशमी साहब की आवाज़ से वो नजरें और इस मासूम से हटाता साइड से अंदर की तरफ बढ़ा। अपनी बेटी की निकाह की तैयारी करो। अंदर आते ही हाशमी साहब सलमा बेगम को देखते हुए बोले, जिस पर इनका चलता हाथ रुका था। मैं किसी से अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगी। सलमा बेगम फौरन से कहने लगी। पीछे खड़ी जरगुल अपने बाप को उदास नजरों से तकने लगी थी। तुम्हारी बेटी की सजा तुम्हारी बेटी को ही भुगतनी है। सरपंच का फैसला है और मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटे को खो दो या बेटी को कुर्बान कर दो। हाशमी साहब सलमा बेगम को देखते हुए गुस्से से कहने लगे थे। सलमा बेगम हाशमी साहब को देखने लगी। आप में ज़रा रहम नहीं है? मेरी बेमासूम बच्ची को कुर्बान कर रहे हैं आप। सलमा बेगम हाशमी साहब को अफसरदगी से देखते हुए बोली थी, जिस पर वो खामोश रहे। मैं अपनी चीज़ लेकर जा रहा हूँ हाशमी। यजदान रोक डालने में कहते साथ जरगुल की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर सलमा बेगम जरगुल के सामने आ गई। मुझ पर और मेरी बेटी पर रहम खाएं चौधरी साहब, ये जुल्म ना करें। सलमा बेगम बेबसी से चौधरी वल्दान को देखते हुए बोली, मगर अफसोस वो एक बेरहम इंसान के सामने इल्तिजा कर रही थी। बेटी को करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने अपना भाई खोया है। यजदान अपने लफ्ज़ों पर जोर देता सख्त तासुरात से जाए बोलते हुए जरगुल की नाजुक कलाई थाम गया। जरगुल घबराकर उसे देखने लगी थी। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। जरगुल उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई चढ़वाने की नाकाम कोशिश करते हिम्मत जमा करते कांपते लफ्ज़ों से लफ्ज़ अदा करने लगी। वल्दान ने आंखों में सुर्खी लिए उसे देखा। सियाह डार्क ब्राउन आंखों से टकराई थी। जाना तो होगा, विनी हो गई हो तुम। ये कहने के साथ ही उसकी कलाई पर गिफ्ट मजबूत करता घर से बाहर की तरफ बढ़ गया। मत लेकर जाओ मेरी बच्ची को, रहम खा लो। सलमा बेगम आंसू बहाते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी, मगर चौधरी वल्दान उसे जबरदस्ती गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। माँ मुझे बचाएं। जरगुल रोते हुए सलमा बेगम को पुकारने लगी, जो बेबसी से आंसू बहाए अपनी बेटी को खुद से जुदा होते हुए देख रही थी। तुम बेरहम इंसान, जरा शर्म नहीं है तुम में? खुदा पूछे तुम्हें। सलमा बेगम ने रोते हुए हाशमी साहब पर भड़कने लगी, जिस पर वो खामोशी से बैठे रहे। जरगुल पर तो जिसे पहाड़ से ही टूट गया था। चौधरी यजदान गाड़ी चला रहे थे, जबकि दूसरे हाथ से जरगुल की कलाई थामी हुई थी। जरगुल आंसू बहाने में मसरूफ थी। अपने आंसू रोको। यजदान गाड़ी चलाते हुए हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा था, मुझे जाने दे, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। जरगुल उसकी तरफ नजरें किए रोते हुए मासूमियत से कहने लगी। यजदान की नजरें उस पर गईं एक पल के लिए, फिर उसकी नजरें इस मासूम चेहरे पर जम सी गई थी। जरगुल की चांदी की नथ यजदान को इसे देखने पर मजबूर कर रही थी। खामोश रहो। यजदान की आंखों के सामने चौधरी जियान की मैयत आते ही होश में आता चिल्लाकर बोला था वो। जरगुल सहम गई और अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ देर सफर के बाद गाड़ी एक हवेली के बाहर रुकी। वो उसे गाड़ी से उतरता देखकर जरगुल फौरन उतरी और पीछे की तरफ भागने लगी। चौधरी यजदान ने उसे देखा और भागता देखकर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तभी उसके आदमी जरगुल के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। जरगुल के कदम एकदम रुके। वो इन सब आदमियों को देखने लगी। जरगुल को एकदम खौफ सा महसूस हुआ था, जो हलक तक आ गया था। इतनी होशियार नहीं हो। यजदान की आवाज़ अपने पीछे से सुनती वो मुड़ी और उसे नीम आंखों से देखने लगी। चौधरी यजदान उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और तेजी से हवेली की तरफ बढ़ा और हवेली में लाते उसे फेंका। जरगुल उसे बेबसी और खाली आंखों से तकने लगी थी। मेरे साथ क्यों कर रही हैं ये सब? क्या कसूर है मेरा? जरगुल थोड़े ऊंचे लहजे में इसे देखते हुए पूछने लगी।
جب وہ زمین پر بیٹھا سر سے اسے تکنے لگا تھا. آج کے بعد یہ آواز ہلکی رہے, سمجھی؟ میرے بھائی کو تمہارے بھائی نے قتل کیا تھا, اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہے. جب جب تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا تب تک مجھے بہت سکون ملے گا. یزدان گل پر نظریں گھمائے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں سر پن لیا, آنکھوں میں غضب کا غصہ لیے زرگل کو گھبرانے اور مجبور کر گیا تھا. حویلی میں موجود کلیہ ملازم میں اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی. وہ سب خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے, کیونکہ سب کو اپنی جان بےحد پیاری تھی. تیاری پکڑ لو نے کہا کہ چودھری یزدان. اس کا چہرہ دبوچ کر چہرے پر فاتحہ نے مسکراہٹ سجائے کہتا اپنی پروکار چال چلتا وہاں سے چلا گیا. چودھری یزدان کے اندر اس وقت بدلے کی آگ تھی. اسے اپنا بھائی بے حد عزیز تھا. وہ اس سے جدا ہو گیا تھا, اس کے اندر آگ لگی تھی. اسے لگتا تھا اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو تکلیف دے کر وہ خود کو سکون پہنچائے گا, مگر خدا تو اس کی قسمت کا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ یہ قسمت بدل نہیں سکتا تھا. اس وقت وہ جس نفرت اور آگ میں جل رہا تھا وہ اس پر الٹے پڑنے والی تھی, اور وہ یہ فیصلے کسی قیمت پر نہیں بدل سکتا تھا. ساجدہ بھی زرگل کے پاس آئی اور ویسے ہی بیٹھی تھی. زرگل نے ان کی طرف دیکھا. مجھے گھر جانا ہے, مجھے ماں کے پاس جانا ہے, پلیز مجھے لے چلیں. زرگل نے انہیں دیکھتے ہوئے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. ساجدہ بھی اسے نیم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی. بیٹی تم بنی ہوئی ہو, بنی ہوئی لڑکیاں کبھی گھر واپس نہیں جاتی, وہ ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹتی ہیں. ساجدہ بھی زرگل کو سمجھاتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگی. زرگل انہیں دیکھنے لگی. مجھے گھر جانا ہے, میں کچھ نہیں جانتی. زرگل چیخ کر بولی تو جس پر ساجدہ بھی اسے دیکھنے لگی. آپ کیسے جا سکتی ہیں, نکاح ہے آپ کا بڑے صاحب سے, تیاری کریں اس کی. ساجدہ بھی اسے دیکھتے ہوئے بولی. زرگل انہیں دیکھنے لگی. کوئی نکاح نہیں کرنا, مجھے کبھی نہیں کروں گی, سمجھی؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ساتھ ہی کرسی سے سر ٹکا کر آنسو بہانے لگی. ساجدہ بھی خاموشی سے اسے تکنے لگی تھی. کچھ دیر بعد وہ حویلی واپس لوٹا. اسے اپنے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی, اور پھر نظر زرگل پر گئی جو کرسی سے سر ٹکائے آنسو بہا رہی تھی. اے لڑکی, 5 منٹ ہے تمہارے کمرے میں, جاؤ جا کر حلیہ درست کرو, مولوی صاحب آنے والے. یزدان سخت لہجے میں بدتمیزی سے اسے مخاطب کرتا ہوا بولا تھا. زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور کھڑی ہوئی. 5 منٹ ہے, وہ ہے کمرہ. وہ اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا. زرگل خاموشی سے اندر چلی گئی. وہ اسے زیادہ دیکھنے میں لگ گیا. چودھری یزدان اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا. ذہن میں صرف ایک ہی بھائی تھی, بھائی کی موت کا بدلہ. وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کس قدر ظالم ہو رہا ہے, ایک معصوم کے ساتھ کتنا غلط کرنے جا رہا ہے. زرگل خاموشی سے کمرے میں کھڑی رہی, خود کو شیشے میں دیکھنے لگی. اس نے زندگی میں بہت سے خواب سوچ رکھے تھے, مگر یہ زندگی تو اس کی خوابوں والی زندگی سے مختلف تھی. دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی. اسے اپنا وجود بیکار سا لگ رہا تھا. یزدان باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی 6 منٹ ہوئے وہ ماتھے پر بل لیے, چہرے پر غصے سے تاثر سجائے کمرے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ کھولا. اسے وہاں سخت کھڑا پا کر سب نگاہوں سے اسے دیکھنے میں لگ گیا تھا. 5 منٹ گزر گئے ہیں. یزدان سخت تیور لیے, مضبوطی سے اس کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھ میں لیتا, سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے سختی سے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا. مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ, مجھے اپنے گھر جانا ہے. وہ روتے ہوئے اسے کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرنے لگی تھی. جب وہ ماتھے پر کئی بار لیے سرخ آنکھوں سے اسے مڑ کر ایسے دیکھنے لگا کہ اس کے الفاظ ہی وہیں دم توڑ گئے. میں ایک بار 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 کرنے کا عادی نہیں ہوں, سمجھی تم؟ ونی میں آئی ہو, میرے حوالے کر دی گئی ہو. اپنے ذہن میں جتنی جلدی ہو نا یہ بات بٹھا لو. وہ اسے کھینچ کر قریب کر کے سادے لہجے میں گڑگڑایا. زرگل سہم کر آنکھیں ہی بند کر گئی تھی. اور ایک بے قصور کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بھیگی آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے کہنے لگی. جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی وہ اسے دیکھنے لگی. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کانپتے لبوں سے رک رک کر دھیمے لہجے میں پھر سے بولی تھی. چودھری یزدان کچھ بھی کر سکتا ہے, خاموش رہو. یزدان تنے حساب لیے اس کی کلائی پر مزید گفت مضبوط کرتا غضبناک انداز میں کہتے کہ ساتھی باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. یزدان زبردستی اسے گھسیٹتے ہوئے ٹی وی لاؤن کی طرف جانے لگا. اس بیچ جتنے بھی ملازم اور ملازمہ موجود تھی وہ خاموش اور ڈرے سہمے کھڑے تھے. ہر ایک کی نظر اس مجبور اور بے بس لڑکی پر تھی, مگر وہ سب بھی اس کی طرح مجبور اور بے بس اور مجبور تھے. میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے, مجھے نہیں نکاح کرنا آپ سے. زرگل روتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی. یزدان نے سرخ نگاہوں سے مڑ کر اسے دیکھا. منہ بند, سمجھی؟ یزدان تنے ہوئے صابری اونچے آواز میں ڈانٹتا. زرگل تمہیں سب ملازموں کو ایک بار پھر خوف میں مبتلا کر گیا تھا. ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی اسے چھوڑا, سر پر دوپٹہ کیے مولوی صاحب کو اشارہ کیا. وہ بے بس اور نیم آنکھوں سے سب باری باری نظر ڈال رہی تھی. چودھری اسد اللہ اور یزدان کا دوست زمان وہاں موجود تھا. کچھ دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے. زرگل کو مجبوراً نکاح کے لیے آرمی بننی پڑی. مولوی صاحب نکاح پڑھوا کر جا چکے تھے. یزدان کا دوست زمان بھی خاموشی سے ملتا کر چلا گیا تھا. اس کا رونا بند کرو اور اپنے کمرے میں لے جاؤ. چودھری صاحب اسے حکم دینے کے ساتھ ہی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. اٹھو اور چلو. چودھری یزدان
सख्त तवलियों से गुस्से से बोलता, खुद भी कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो पीछे आंसू बहाती छोटे छोटे कदम उठाती जाने लगी। आज उसकी जिंदगी बिल्कुल पलट कर रह गई थी, बिल्कुल बदल गई थी। किस्मत ने अजीब ही खेल खेला था और वो सिर्फ बेबस और मजबूर थी। जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा कभी नहीं होता, ये बात आज इसे सही मायनों में महसूस हुई थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो नजर उस पर गई जो बेड पर लेटा था, थका थका सा लग रहा था, चेहरे पर हाथ रखे आंखें बंद किए हुए था। जूते उतारो मेरे, वो अपने पैर हिलाते हुए उसे हुक्म सादिर करते हुए कहने लगा था। जी, जरगुन इसे देखते हुए आंसू साफ करते हुए पूछने लगी। यजदान तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। जूते उतारो, यजदान लफ्जों पर जोर देते हुए गुस्से से कहने लगा। जरगुन खामोशी से उसके पैरों के पास आकर बैठती उसके जूतों की तरफ अपने हाथ लाई। आज के बाद मेरा हर काम तुम करोगी, ये याद रखना, वो उसे ऊंची और सदमान में देखते हुए कहने लगा। जरगुन जो अमन खामोशी रही थी वो खामोशी से जूते उतारती रही। तभी यजदान की नजरें उसके चेहरे पर गई, भीगी हुई पलकें, सुर्ख नाक जिस पर चांदी की नत, गुलाबी गाल, दुनिया रंग बेहद मासूम और बहुत ही प्यारी लग रही थी। यजदान की नजरें उसके चेहरे पर जम सी गई। जरगुन जूते उतार कर खामोशी से जमीन पर रखती उठ खड़ी हुई। मुझे कहाँ सोना है? उसे देखे बगैर नजर झुका धीमे लहजे में पूछने लगी। जमीन पर, वो उसे तक लहजे में बताते के साथ ही लैंप ऑफ कर गया। उस पर एक नजर डालकर खामोशी से फर्श पर बैठकर टेबल पर सर रखकर बैठ गई। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। वो आंखें बंद किए बेबस लहजे में बस यही दुआ कर सकी थी और सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। अल्लाह जाने मेरी बेटी के साथ वहाँ क्या हो रहा होगा। सलमा बेगम आंसू बहाते हुए जरगुन के लिए परेशान सी बोली थी। कुछ नहीं हो रहा होगा। आज मिर्जा फौरन से लापरवाह अंदाज में जवाब देने लगे। पहले तुझसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से बेटा भी अपने जैसा पैदा किया है। मेरी बेचारी जिंदगी की बेटी की तबाह कर दी जिंदगी, और तू सुकून से बैठकर यहाँ रोटियां तोड़ रहा है। सलमा बेगम गुस्से से हसन को घूरते हुए कहने लगी। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो किसने कहा था हम मुझसे शादी करने का? ना करती। आज भी लहजे में सलमा बेगम की तरफ देखकर कहने लगा, जिस पर वो इसे देखने लग गई। अपने माँ बाप की इज्जत के लिए इन्हें क्या मालूम था कि तू इतना घटिया होगा। सलमा बेगम हाथ दिखाकर कोसते हुए बोली। हाशमी को गुस्सा दिला गई थी। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। हाशमी गुस्से पर काबू न पाते हुए चीखने के साथ ही कहता हुआ उसे पीटने लग गया। सलमा बेगम तकलीफ से सिसकने लगी थी। अब्बा बस कर। असलन इन दोनों के बीच आते हुए हाशमी को रोते हुए कहने लगा। कैसे बस कर दूं? जुबान पर जुबान चलाई जा रही है तेरी माँ। वो चीखने कर कहते साथ ही फिर से उसे मारने लगा। जब असलन ने हाथ पकड़ लिया था। आदत का पता है ना, तो बस कर। असलन इन्हें रोकते हुए कहने लगा, जिस पर वो हाथ झटक कर बाहर चला गया। बस कर क्या, तो तू भी जुबान चलाने बैठ जाती है। असलन गुस्से से सलमा को देखकर बोला। सलमा ने उसे घूर कर देखा था। नहीं खामोश होंगी जब तक अपनी बच्ची को सही सलामत ना देख लूँ, वो उसे कहते साथ ही कमरे की तरफ बढ़ गई। उसमें खामोशी से वहीं बैठ गया। जरगुल वैसे ही टेबल पर सर रखे सूखे फर्श पर सो गई थी। फर्श पर फिरता कीड़ा उसके हाथ के करीब आया, उसके हाथ से आगे बढ़ता उसके बाजू पर चढ़ गया। वो वैसे ही सोई रही। उसके बाजू से वो कीड़ा कंधे पर आया, काफी मोटा और खतरनाक सा था। अपने कंधे पर कुछ महसूस करती वो आंखें खोलकर अपनी बाएं जानिब देखने लगी। कंधे पर खतरनाक कीड़ा देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। जरगुन एकदम चीख मारती मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई और कीड़े को खौफ से देखने लगी। तभी यजदान की नींद टूटी। उसने उठकर जरगुन को देखा। क्या हुआ है? वो हाथ बालों में हाथ फेरे नींद में जरगुन से पूछने लगा। जरगुन उसे देखकर मजीद घबराई। मेरे कंधे पर कीड़ा है। जरगुन डर के मारे बहुत धीमी सी आवाज में बोली। यजदान उसे देखने में लग गया। क्या बोल रही हो? वो उसे देखते हुए गुस्से से कहने लगा। जरगुन दिमाग से उसे देखने लगी। मेरे कंधे पर कीड़ा है। जरगुन अब की बात थोड़ी ऊंची आवाज में बताने लगी थी। यजदान ने उसे देखा और बेड से नीचे उतर आया। तो हाथ से फेंक दो। वो उसे देख कर कहते के साथ ही उसके पास आकर बैठ कर कहते कंधे पर हाथ रखता कीड़े को हटाने लगा, मगर वो ना हटा। वो परेशान था, उसे देखने लगा। यजदान ने उसे बेमुश्किल उसके कंधे से हटा। वो चिपक चुका था उसके कंधे पर। वो उसे देखने में लग गई। इसने तो बहुत बुरी तरह काट दिया है तुम्हें। यजदान उसके कंधे से कमीज थोड़ा सा खिसकाते हो परेशानी से कहने लगा। जरगुल के वजूद में करंट सा लगा था। नहीं, इतना नहीं है। जरगुल कांपते लबों से जैसे जवाब देते अपनी कमीज ठीक करने लगी। ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, रुको। यजदान उसे कहते के साथ ही बहुत उठाता उस पर क्रीम लगाने लगा। जरगुल उसे देखने लगी। यजदान और जरगुल के चेहरे बेहद करीब किए उस पर क्रीम लगा रहा था। उसकी गर्म सांसों की तपीश से महसूस करते जरगुल की बेबस अपनी सांसें रोके उसे देखने लगी। साहब, आपके भाई को असद ने कत्ल किया है। यजदान जो उसे क्रीम लगा रहा था, अचानक उसके ध्यान में बात आई। उसके चलते हाथ रुके। सोफे पर लेट जाओ। यजदान सर लेजे में कहते के साथ ही अपना हाथ हटाता खामोशी से उठ खड़ा हुआ। जरगुल खामोशी से उसे देखने लगी। यजदान बेड पर आकर बैठ गया। जरगुल खामोशी से सोफे की तरफ बढ़ गई थी। क्या हुआ था मुझे अचानक? यजदान चेहरे पर हाथ फेरते गुस्से बोलता नजर जरगुल की जानिब गया।
تو وہ اپنے آپ میں سمٹی خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان بھی سیدھا ہو گیا۔ سورج کی روشنی بالکنوں سے اندر کی طرف آ رہی تھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ تبھی یزدان کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے صوفے پر لیٹی درگل کی طرف گئی۔ اس کو سوتا پا کر نظر اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے بالکل معصوم پرندے کی مانند لگ رہی تھی۔ نہیں یزدان، تم کمزور نہیں ہو سکتے، وہ خود سے کہتے کہ ساتھ ہی خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ اٹھو، یزدان سر لہجے میں اونچے معنی سے پکارنے لگا۔ درگل ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی درگل اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ آج پہلی اور آخری دفعہ تم مجھ سے بعد میں اٹھی ہو، کل سے 7 بجے اٹھ جانا اور جاؤ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ یزدان اسے انتہائی سخت تیور کے ساتھ دوسرے سے حکم دینے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر وہ گھبراتے ہوئے بغیر کچھ کے باتوں کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریج سے ہو کر بالوں کو سجا کر خاموشی سے کمرے کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی پریشانی سے حویلی کو دیکھنے لگی۔ کل رونے اور پریشانی کے بعد وہ حویلی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حویلی بہت بڑی اور بہت خوبصورت تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ سادہ بھی نرم لہجے میں مسکرا کر درگل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ جی کچن، درگل نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بتایا، جس پر سادہ بی نے اسے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، وہ کہنے کے ساتھ ہی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی میں وہ واحد تھی جنہوں نے درگل سے تحمل سے بات کی تھی۔ درگل نے جلدی ناشتہ تیار کیا، سارا ناشتہ اکیلے ہی کھانے کی محفل لگا دی۔ تبھی چودھری اسد اللہ مغرور چال چلتا کھانے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ آج کے بعد سر سے دوپٹہ نہ اترے، وہ بھی سر لہجے میں کہتے کہ ساتھ ہی ناشتہ شروع کرنے لگے تھے۔ درگل گھبرا کر فوراً سر کو دوپٹے سے ڈھانکنے لگی۔ تبھی یزدان بھی وہاں آیا۔ درگل کی نظر اس پر گئی مگر وہ اگلے ہی پر نظر جھکا گئی تھی۔ چودھری صاحب اور ولدان دونوں خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہے تھے اور وہ کھڑی تھی پانی ڈالنا، برتن وغیرہ پکڑانا، یہ سب وہ خود کر رہی تھی۔ چودھری صاحب ناشتہ کرتے ہی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سنیں، درگل نے پہلی دفعہ اسے ہمت پیدا کی، خود مخاطب کیا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، اسے دیکھتے ہوئے بغیر جھجک کے بے بسی سے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں موجود مایوسی کا یزدان مجبوری اندازہ لگا سکتا تھا۔ تمہیں میرے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ اسے وہی جواب دیتا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، ہر ایک کام صرف مجھے ایک دفعہ امی سے ملوا دیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے منت بھرے لہجے میں بولی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ شام تک آ جائیں گی، وہ مختصر سا جواب دیتا۔ اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ درگل سے جاتا دیکھنے لگے۔ درگل کچن میں موجود کام میں مصروف تھی، جب سادہ بھی کچن میں ہی۔ بیٹا جب سے اٹھی ہو کام کر رہی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، میں کر دیتی ہوں مدد، وہ مسکراتے ہوئے ہمدردی سے اسے دیکھنے لگی۔ درگل نے انہیں دیکھا۔ نہیں، مجھے یہ حکم ہے، میں نے اگر نہ مانا تو مجھے ماں سے نہیں ملنے دیں گے۔ وہ فوراً اسے معصومیت سے بتانے کے ساتھ ہی واپس اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں ایسا ظلم تمہارے ساتھ کیوں ہوا ہے، یزدان صاحب اتنے سخت دل نہیں ہے، پتہ نہیں بھائی کی موت انہیں کس طرح ایسا بنا گئی ہے۔ سادہ بھی مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جس پر درگل نے انہیں دیکھا۔ جو رحم دل ہوتے نا، وہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرتے۔ میں نے اپنی قسمت سمجھ کر اسے قبول کر لیا ہے، باقی ہمت دینے والا میرا اللہ ہے۔ درگل آنکھوں میں اداسی سجائے سادہ بھی کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ سادہ بھی خاموشی سے کچن سے چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ تو اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے یار اس معصوم کے ساتھ؟ زمان یزدان کو دیکھتے ہوئے افسوس سے بولا تھا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ جان سے عزیز بھائی کی موت کی خبر نے مجھے کرنے پر مجبور کیا ہے، یزدان کرب سے بھرے لہجے میں جواب دینے لگا۔ زمان اس کی حالت سے واقف تھا تو اس کے بھائی کے ساتھ کچھ کرتا نا، اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، قصور یہ تھا کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں جواب دے کر سگریٹ پی کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمان اسے دیکھنے لگا، اسے سمجھانا فضول تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگا۔ یزدان خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا۔ سلمیٰ بیگم کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے چہرے پر موجود خوشی سب کو صاف نظر آ رہی تھی۔ درگل جو کچن سے باہر نکلی تھی، نظر سامنے گئی۔ سلمیٰ بیگم کو دیکھ کر وہ خوشی سے بھاگتی ان کی جانب بڑھی۔ ماں، وہ مسکراتے سلمیٰ بیگم کے گلے لگتی انہیں پکارنے لگی۔ سلمیٰ بیگم بھی مسکراتی ہوئی یزدان کی نظر درگل پر گئی۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد خوبصورت تھی۔ کیسی ہے تو؟ سلیمہ بیگم اسے الگ کیے چہرے پر ہاتھ رکھے محبت سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، میری چوٹ کس سے لگی آپ کو؟ وہ پریشانی سے سلمیٰ بیگم کے چہرے پر لگی چوٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تجھے معلوم تو ہے؟ وہ چہرے کی مسکراہٹ تھوڑی کم کرتی درگل کو بتانے لگی۔ درگل کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ ابا نے پھر مارا آپ کو؟ درگل مایوسی سے پھر سلمیٰ بیگم کو دیکھتے پوچھنے لگی، جس پر وہ بس سر کو خم ہی دے سکی تھی۔ درگل ان کے گلے ایک بار پھر آ لگی تھی۔ اچھا چل اب میں چلتی ہوں، خیال رکھے اپنا۔ یزدان کی بات یاد آتے ہی سلمیٰ بیگم اسے پیار سے کہنے لگی۔ درگل انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ ابھی تو آئی ہیں آپ؟
वो परेशानी से सलमा बेगम से कहने लगी थी। सलीमा बेगम ने एक नज़र यज़दान पर डाली जो खामोश खड़ा था। तेरा अब्बा आता होगा ना, उसे खाना भी तो देना है, वो उसे बिलाकर बोलती वहाँ से चली गई। जरगुल सलीमा बेगम को जाता हुआ देखने लगी। सलीमा बेगम की जाते ही यज़दान कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जरगुल की नज़र उस पर गई। शुक्रिया आपका, वो यज़दान को मुखातिब करते हुए नज़रें झुकाते हुए बोली थी। यज़दान उस पर नज़र डालकर खामोशी से आगे की जानिब बढ़ने लगा। यज़दान ने कमरे में कदम रखा। कमरे की एक एक चीज़ उसकी जगह पर मौजूद थी। बिल्कुल साफ पड़ा था कमरा। आज पहली दफ़ा अपने कमरे में आकर उसे सुकून सा मिला था। वो खामोशी से बेड पर लेट गया और सिगरेट जलाकर उसे पीने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद जरगुल कमरे में दाखिल हुई। कमरे में धुआं सा छाया होता और अजीब सी बू आ रही थी। नज़र यज़दान पर पड़ गई जो सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। ये आप क्या कर रहे हैं? जरगुल इसे देखते हुए हैरानगी से पूछने लगी। यज़दान ने आंखें खोलकर उसे देखा। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, उसे सपाट लहजे में जवाब देते के साथ ही वापस आंखें बंद करके सिगरेट के घेरे घेरे कश लेने लगा। आपको मालूम है ये कितनी नुकसानदेह अच्छे खासे सेहतमंद आदमी को भी बीमार कर सकती है। जरगुल इसे देखते हुए तंबिया करने लगी। जब यज़दान ने सर निगाहों से उसकी जानिब देखा, जरगुल खामोश हो गई थी। तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? यज़दान गुस्से से तो देखते हुए पूछने लगा। जरगुल उसे देखने लगी। मैंने सुन लिया, लेकिन आप मेरी बात को समझें। जरगुल इसे देखकर फिर से समझाने की कोशिश करने लगी। जब यज़दान ने इसे टोका, मुझे मेरा अच्छा बुरा मालूम है, अब जाओ यहाँ से। यज़दान माथे पर बट डाले चिल्लाकर उसे कहने लगा, जिस पर जरगुल सहम गई और खामोशी से कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई। अजीब शख्स है ये, जरगुल बाहर आते हुए खुद से बोलते हुए मुंह बनाकर टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गई। यज़दान आ गया क्या? चौधरी असदुल्ला जरगुल की जानिब देखते पूछने लगे। जरगुल हसावत में सर हिला गई। कहाँ है वो? चौधरी असदुल्ला ने जरगुल से एक और सवाल पूछा। कमरे में, उन्होंने बोला है इन्हें अकेला छोड़ दूँ। जरगुल नजर झुकाए चौधरी असदुल्ला को यज़दान की कही हुई बात बताने लगी। ये लड़का भाई की मौत को बहुत दिल से लगा गया है। असदुल्ला परेशानी से होकर कहते के साथ ही आगे की जानिब बढ़ गई। जरगुल इन्हें जाता हुआ देखने लगी। जरगुल की नज़र दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी खूबसूरत औरत की तस्वीर पर गई। जरगुल इश्तियाक से तस्वीर को देखने लगी। ये कौन है? जरगुल सजदा बी को देखते हुए नजरें तस्वीर पर जमाए पूछने लगी। ये जंजीबिल बेगम। वो मुस्कुराते हुए देखकर बनाने लगी, लेकिन जरगुल ने सारदा बेगम बी की तरफ देखा। अच्छा, तो ये कौन है? जरगुल ने उसे देखते हुए पूछने लगी। सारदा बी ने उसे देखा। बड़े साहब की बेगम साहिबा और रज़ान साहब की वालदा। बड़ी ही कोई नेक खातून थी, बहुत तहमल वाली, हर एक का एहसास करने वाली। बड़े साहब ने बहुत जुल्म किए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे यज़दान साहब बड़े होते गए, बड़े साहब ने जुल्म बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि यज़दान साहब की नहीं बात नाक़ाबिल बर्दाश्त थी कि इनकी वालदा के साथ कोई ऐसा सलूक रखे। सादा भी नजर तस्वीर पर जमाए जरगुल को एक एक बात बताने लगी थी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराती। मेरा बेटा भी ऐसा ही होता है, वो मुस्कुराते हुए सारदा भी से कहने लगी। इस पर वो सावत में सर हिला गई। आपने खाना खाया? सारदा भी जरगुल को देखते हुए प्यार से पूछने लगी, जिस पर वो नफी में सर हिला गई। तो आ जाओ, हट्टे खाते। सारदा भी कहने के साथ ही किचन की जानिब बढ़ गई। जरगुल एक नज़र तस्वीर पर डालती खामोशी से सारदा भी के पीछे चलती थी। खाना खाने के बाद वो कमरे में आई। यज़दान गहरी नींद सो रहा था। जरगुल के कमरे में सिगरेट की बू महसूस करते ही खिड़की खोलते खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गई थी। कुछ देर में उसकी आंख लग गई और वो भी सो गई। सुबह अज़ान के वक्त जरगुल की आंख खुली, नज़र यज़दान पर गई। वो अभी भी इसी तरह सो रहा था। वो खामोशी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती, वजू करके दुपट्टा सर पर लिपट कर जायनमाज़ बिछाकर नियत बांध गई। जब खुद को अकेला और तकलीफ में महसूस करो तो अल्लाह की तरफ चल पड़ो। वो नमाज अदा करते ही सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए मांगने लगी। दुआ आंसू एक एक करके उसकी आंख से बहने लगी। जरगुल अपने आंसू साफ करती दुआ के लिए एक बार फिर हाथ उठा गई थी। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे मजबूत बना, हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे मुझे। आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आंखें बंद के पूरी शिद्दत से ये दुआ करती। वो आंखें खोलकर चेहरे पर हाथ देकर बस हल्का सा मुस्कुराती थी। नमाज पढ़ने के बाद वो नहाने का इरादा करती। खामोशी से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की जाने बढ़ गई। नहाकर वो कमरे में आई। मेहरून रंग का सूट जो उसकी रोटियाँ रंगत को बेहद नसीब बना रहा था। वो गीले बालों में अपने मेले कपड़े एक साइड पर रखती। खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर हुए बालों को समझाने लगी। बालों को सुलझाकर वो बुरी ढकने लगी थी कि ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद डेकोरेशन पीस उसके हाथ से टकरा और ज़मीन पर जा गिरा। जरगुल ड्रेस से कानों में हाथ रखकर इस कांच के टूटने पर पूरे कमरे में जोर से आवाज़ गूंजी थी। यज़दान की भी आंखें एकदम खुली। जरगुल की नज़र उस पर गई। अपनी सांस रोके चेहरे पर खौफनाक तासुरात सजाए वो फौरन नज़र झुका गई थी। यज़दान ने एक नज़र इस टुकड़ों पर, दूसरी नज़र जरगुल पर डाली, मगर इसका जरा
دیکھ کر ماتھے پر بل موجود ایک دم غائب ہو گئے۔ میرون رنگ کے ڈریس میں اوپر سے گیلے بالوں میں واقعی اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھ رہی تھی۔ درگل کی اس کی طرف سے کوئی غصہ نہ پا کر نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یزدان کی نظریں اس کی نظریں پر گئی جو اسے مزید کمزور بنا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری نظر جمائے بیٹھ سے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ درگل کا وجود کانپنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر حلق میں تھوک نکلنے لگی۔ یزدان اس کے بالکل قریب آیا، بس 1 انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان تھا۔ درگل ڈریسنگ سے جا لگی، دل مانو کسی بھی وقت باہر آنے کو تیار تھا۔ یزدان اپنے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھانے لگا۔ درگل کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ اس کی یہ ادا یزدان کو سب ناگوار گزری تھی۔ چہرے پر موجود نرمی کی جگہ ایک دم سخت تاثرات آ گئے۔ مجھے تم ویسے بھی نہیں پسند، مگر مت بھولو کہ تم پر حق ہے میرا۔ یزدان اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ درگل نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، درگل نیم آنکھوں سے بھیگی آواز میں بولی۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ بہت برا ہوں، وقت کے ساتھ یہ پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ وہ اس پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑتا سکتے ہوئے لیے باتھ روم کا رخ کر گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی درگل نے سکھا سانس لیا اور آنسو بہانے لگی تھی۔ درگل کچن میں داخل ہوئی تو ساجدہ بی کی نظر اس پر گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ درگل بچی، تم تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ درگل نے ساجدہ بی کو دیکھا، پر ساجدہ بی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ پریشانی سے فوراً انہیں بتانے لگی۔ اس پر ساجدہ بی مسکرا دی تھی۔ رب کچھ لوگوں کو قدرتی خوبصورت بناتا ہے جیسا کہ تمہیں بنایا ہے۔ میرے دل سے دعا ہے اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ ساجدہ بی مسکراتے اسے دعا دینے لگی اور درگل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شکریہ ساجدہ بی، وہ دل سے شکریہ ادا کرتی ناشتے کی تیاری شروع کر گئی اور ساجدہ بی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ تیار ہوتے ہی درگل دوپٹہ سر پر کیے ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کے لیے چل دی۔ وہاں پر اسداللہ پہلے سے ہی موجود تھے، جس پر درگل خاموشی سے ناشتہ رکھتی سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ تبھی یزدان آیا تھا اور اپنا سر اسداللہ کے سامنے کیا، جس پر انہوں نے محبت سے ہاتھ رکھا اور یزدان کرسی سنبھال کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ درگل اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور ساتھ میں آملیٹ رکھنے لگی۔ ان میں سے آتی میٹھی سی خوشبو یزدان کو اسے ایک بار پھر دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر دیکھا جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ یزدان کی نظر اس کے چہرے پر جمتی گئی تھی۔ درگل اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور انڈے رکھتی پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یزدان کی نظریں ابھی بھی اس کے پر ہی مرکوز تھیں۔ اسداللہ کی نظر یزدان پر گئی۔ میرے خیال سے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے چودھری یزدان، چودھری اسداللہ نے انتہائی سرد لہجے میں یزدان کو کہنے لگی۔ یزدان فوراً ہوش میں آیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یزدان ناشتہ کرتے الجھے ہوئے انداز میں پھر خود سے کہنے لگا۔ درگل خاموشی سے کھڑی تھی۔ چودھری اسداللہ نے ایک سر نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ درگل یزدان کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ جب نظر ایک باکس پر گئی، درگل پریشانی لیے اس باکس کو ہاتھ میں کرتی ہوئی دیکھنے لگی۔ کپڑے نکال دیے؟ یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں پر وہ باکس موجود تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے اسے ہاتھ لگایا؟ ہاں، یزدان سر لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ درگل یزدان کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ یزدان نے اسے ٹوکا۔ آج کے بعد میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے خاموشی سے وارڈروب میں رکھتا اپنے کپڑے سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درگل اسے جاتے دیکھنے لگی۔ دھکا لگنے پر درگل کا سر دیوار سے جا ٹکرایا تھا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ اس درد کو برداشت کرتی زخم پر ہاتھ رکھتی بند کرتی آنکھوں کو آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ باہر ٹھیک کرتا خوشبو پرفیوم چڑھتا اسے دیکھے بغیر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ درگل خالی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ درگل آنکھوں میں نمی لی مایوسی سے دل میں قیدے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلیمہ بیگم ہاشمی صاحب کو غصے سے دیکھتے ہوئے روٹی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے آنکھیں کیا دکھا رہی ہے؟ ہاں، ہاشمی صاحب بدتمیزی سے سلیمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آپ کے جیسا باپ ہونے سے بہتر تھا میری بیٹی کا باپ ہی نہ ہوتا۔ آج جس مشکل میں وہ ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ لہجے میں اداسی سمجھ ہاشمی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ہاں تو مار دے مجھے، مل جائے گا تجھے سکون۔ کیا کرتا اور کرتوت بیٹا کرے تیرا اور الزام مجھ پر لگے۔ گاؤں کے سرپنچ سے دشمنی کر بیٹھا ہوں۔ ہاشمی صاحب کھانا کھاتے ہوئے غصے سے سر لہجے میں بولے تھے۔ سلیمہ بیگم اس پر ایک نظر ڈال کر سر نسی میں ہلا گئی۔ کوئی باپ اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے جسے صرف اپنی پرواہ ہو؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے چہرے میں خفگی لیے ہاشمی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک ہی دفعہ سکون سے بولتے کہ شکل نہ دکھایا کر مجھے اپنی، کھانا بھی نہیں کھانے دیتی، پٹر پٹر بولتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کہنے کے ساتھ ہی وہاں سے چلا گیا۔ سلیمہ بیگم اداسی سے اسے زیادہ دیکھنے لگی تھی۔ بے حس شخص، وہ آنکھوں میں غصہ لیے تھے بولتے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ اے لڑکی! چودھری اسداللہ درگل کو جاتا ہوا دیکھتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے پکارنے لگی۔ جی؟ درگل ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان سے دور ہی رہنا، زیادہ تیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسے خود سے دور ہی رکھو۔ چودھری اسداللہ سلیجے میں زرگل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ زرگل پریشان تھی، انہیں دیکھنے لگی۔ بے فکر نہیں، آپ کو لگتا ہے انہیں مجھ میں دلچسپی ہوگی؟ زرگل نے اپنی چوٹ کی طرف اشارہ کی، تھوڑا تندیا لہجے میں کہنے لگی۔ اس پر اسداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ اتر ہوئی تھی۔ اور خیال رہے اسے اس بات کا علم معلوم نہیں ہو تو بہتر ہے۔ اسداللہ نے کہنے کے ساتھ ہی خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ زرگل سامنے لگے شیشے میں اپنی چوٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ لائٹ آن کرنے کے لیے وہ آگے بڑی، کارپیٹ سے پیر اڑتی ہوئی والی سے اور گرنے ہی لگی تھی کہ اس نے بیٹھ کر سہارا لیا، مگر اس کا سر بیٹ کے کنارے سے جا لگا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی، پھر سے خون بہنے لگا تھا۔ زرگل آنکھیں بند کیے در سے کراتے ہوئے چیختی، یوں ہی گھٹنوں کے بل آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ دیوار سے پشت ٹکائے گھٹنوں کے بل بیٹھی، منہ گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ آخر وہ ایک انسان تھی، ایک برداشت تھی اس میں جو اسے خود سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یزدان نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا، لائٹ آن کرتا لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ جب اسے سسکنے کی آوازیں سنائی دیں، اس نے گردن گھما کر دیکھا اور نظریں زرگل پر گئیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا بیڈ کی جانب قدم بڑھانے کے بجائے وہ زرگل کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور گھبرایا ہوا منہ دوسری طرف کر گئی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ یزدان نے اس کے زخمی ماتھے کو دیکھ کر فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ بہت جلدی بھول جانے والوں میں سے ہیں آپ؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دھیمے لہجے میں تنزیہ بولی۔ یزدان کی نظر اس کے حسین چہرے پر جمی تھی۔ ادھر دکھاؤ۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف کر کے دیکھنے لگا۔ رہنے دیں آپ، صرف زخم دیں، کیونکہ میں تو اسی قابل ہوں۔ وہ ناراضگی دکھاتے ہوئے چہرہ پھر سے پھیرنے لگی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ زخم بھی میں دوں گا تو مرہم بھی میں لگاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا۔ زرگل نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کی چوٹ پر لب رکھ دیا۔ زرگل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپی تھی اور آنکھیں بند کر گئی۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنی حسین ہو؟ یزدان اس پر نظر جمائے ہوئے گمبھیر لہجے میں اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھی۔ تمہاری یہ نت مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے، وہ اس کی نت پر نظر جمائے ہوئے کہنے لگا تھا۔ زرگل بس خاموشی سے سانس ہو کے بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ اچانک یزدان اس کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ نشہ کر کے آئے ہیں آپ؟ زرگل اسے سوتے ہوئے دیکھ کر خود سے کہتے ہوئے اس کے بھاری وجود کو اٹھانے کی کوشش کرتی، بیڈ کی طرف لا کر اسے بیڈ پر لوٹا دیا۔ اس کے پیروں کی طرف بڑھ کر اس کے جوتے اتار کر خود صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک شیشے میں اپنا ہاتھ دیکھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آسمان میں ہلکی ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرگل وضو کیے کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا سے دعا کرنے میں مصروف تھی۔ جب یزدان کی آنکھ کھلی، اس کا سر بہت بھاری تھا۔ وہ نظریں کمروں میں گھمانے لگا، نظر زرگل پر گئی جو سر پر سفید دوپٹہ کیے آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ چہرے پر انتہا کا نور تھا، گلابی گال یزدان کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، منہ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت یزدان کو زرگل دنیا کی سب سے معصوم ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک یزدان کو رات کا منظر یاد آیا۔ حد کر دی یزدان خود سے غصہ ہوتے ہوئے ساتھ اٹھ کر بیٹھا۔ زرگل چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کھڑی، جب نظر یزدان پر گئی۔ میرے کپڑے نکالو۔ یزدان بیڈ سے اترتے ہوئے اسے حکم صادر کرتا خاموشی سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل جائنماز جگہ پر رکھتی خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور یزدان کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اٹھ گئی بچی؟ ساجدہ بھی زرگل کو باہر آتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زرگل اصابت میں سر ہلا گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساجدہ بھی زرگل کو کچن کی جانب بڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ناشتہ بنانے۔ زرگل فوراً سے اسے بتانے لگی۔ ساجدہ بھی نے اسے دیکھا۔ آج جمعرات ہے، یزدان صاحب آج جلدی اسی لیے اٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانا ہے۔ ان کی قبر پر آنے کے بعد وہ ناشتہ کریں گے۔ ساجدہ بھی زرگل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل سر کو خم دے گئی۔ اچھا؟ زرگل بس اتنا ہی بول سکی، واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، یزدان پر نظر گئی۔ یزدان سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے ہوئے بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ تم نے چوٹ پر کچھ نہیں لگایا؟ یزدان اس پر ایک نظر ڈالتا ہوا زرگل سے پوچھنے لگا۔ مجھے ایسی چوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قسمت نے جو چوٹ دی ہے اس سے تو یہ بہت ہی چھوٹی چوٹ ہے۔ زرگل نیم آنکھوں سے مایوس لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا حکم ہے یہ اپنی چوٹ پر کچھ لگاؤ، سمجھی؟ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سر لہجے میں بولا۔ زرگل سر کو خم دے کر گئی۔ یزدان کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل کمرے کی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایسی تو یہ زندگی نہیں مانگی تھی آپ سے اللہ، پر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زرگل بھیگی ہوئی آنکھوں سے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ اتنا برا کیسے ہوا اور کیوں؟ وہ نیم آنکھوں سے بس سوال کر رہی تھی مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ کیا ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے؟ آخر ان مردوں میں عورتوں کے لیے عزت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں احساس نہیں ہوتا ان سب میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ ہم لڑکیاں کیوں اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہیں۔ وہ خود سے نظر جمائے زمین پر اداسی سے بولی۔ بیٹی یزدان صاحب آ گئے ہیں، اس سے پہلے وہ تمہیں ڈانٹے، تم ناشتہ تیار کر لو۔ ساجدہ بھی کمرے میں آتے ہوئے زرگل کو بتاتے ہوئے چلی گئی۔ زرگل آنسو پوچھتے خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی باہر جانے بڑھ گئی۔ ناشتے کے وقت زرگل خاموشی سے کھڑی تھی۔ چودھری اسداللہ اور یزدان ناشتہ کر رہے تھے۔
میں زمینوں پر جاؤں گا, مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی. وہ چودھری اسد اللہ کو بتانے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا. اسد اللہ نے سر کو خم دیا تھا. چودھری اسد اللہ کے کہنے پر زرگل کے سارے کپڑے دھو رہی تھی, جس میں کچھ یزدان کے اور کچھ ملازموں کے بھی موجود تھے. یہ سب جان کر رہے تھے صرف اسے پریشان کرنے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے. وہ ظہر کی نماز کے بعد سے کپڑے دھو رہی تھی اور اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, اور وہ اپنے کپڑے روک کر نماز ادا کرنے چلے گی. جب تک سارے کپڑے نہیں دھل جاتے تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے. بڑے صاحب نے سختی سے حکم دیا ہے. ایک ملازمہ زرگل کو اڑتا دیکھ کر فوراً چودھری اسد اللہ کی بات بتانے لگی. زرگل نے اسے دیکھا, لیکن میں تو نماز پڑھنے جا رہی ہوں. زرگل فوراً سے پہچا اسے بتانے لگی, جس پر ملازمہ اسے دیکھنے لگی. تمہیں سمجھ نہیں آتی, تم جانتی تو ہو تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی. اگر تم نے نہیں مانی تو بہتر ہے چپ چاپ کپڑے دھو پھر نماز ادا کرو. وہ اسے کہنے کے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی. زرگل خاموشی سے واپس کپڑے دھونے لگی. مغرب کے وقت زرگل چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے آئی تھی. اس کے پوتے کے کپڑے بھیگ چکے تھے. دوپٹے باندھے ہوئے خبر تھی کپڑے ڈال رہی تھی کہ ساتھ والی چھت پر موجود شخص اسے حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا. یزدان کی نظر گراج میں رکی. وہ گاڑی سے اترا, اس کی نظر زرگل پر گئی. وہ آگے بڑھنے ہی لگا تو اچانک نظر ساتھ والی چھت پر گئی. اس شخص کی نظر زرگل پر دیکھا. یزدان کی آنکھوں میں سختی اور ماتھے پر بلند مدوروں میں باری باری قدم اٹھا. وہ اندر کی جانب بڑھ گیا اور چھت پر آ گیا. کیا کر رہی ہو یہاں؟ یزدان سر دباؤ میں اسے دیکھتے پوچھنے لگا. زرگل نے اسے دیکھا. وہ شخص یزدان کو دیکھ کر فوراً سے پیچھا نیچے اتر گیا تھا. وہ کپڑے زرگل ابھی بول ہی رہی تھی جب یزدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا تھا. زرگل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. یزدان اسے ٹی وی لاؤنج میں لایا اور جھٹکے سے بازو چھوڑا تھا. زرگل 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. کیا کر رہی تھی تم اوپر؟ ہاں, کس کی اجازت سے گئی؟ یزدان چیخ کر سرخ آنکھوں سے زرگل کو دیکھتا اور پوچھا. اسے ڈرا گیا تھا. وہ مجھے بڑے صاحب. زرگل ابھی بول ہی رہی تھی کہ اسد اللہ بھی ٹی وی لاؤنج میں آ گیا. کیا ہو گیا ہے یزدان؟ میں نے اسے بولا تھا. اسد اللہ فوراً سے یزدان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی. یزدان نے ان کی جانب دیکھا. اسے چھت پر کیوں بھیجا آپ نے؟ حالت دیکھ رہے ہیں آپ اس کی؟ یزدان آواز نیچے کیے مگر سخت لہجے میں ان سے پوچھنے لگا. اسد اللہ نے زرگل پر نظر ڈالی جو بھوکی ہوئی تھی. آج کے بعد یہ صرف میرے کام کرے گی اور بہت سے ملازم ہیں گھر میں, آپ ان سے اور کام کروائیے گا. یزدان سختی سے انہیں بولتا. زرگل کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گیا. اسد اللہ پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے تھے. یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ لڑکی بنی مائی ہے, اس کی بیوی نہیں ہے. اسد اللہ غصے سے دل میں سخت تیور لیے اسے کہنے لگے تھے. بے وقوف ہو, ہاں کوئی تمہیں دیکھ کر کچھ بھی بولے گا تم کر لو گی. یزدان اسے کمرے میں آتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بھڑک تو پوچھنے لگا تھا. ملازمہ والی حیثیت ہے میری تو حکم تو ماننا تھا نا. زرگل نظر جھکائے صاف لفظوں میں اسے جواب دے گئی تھی. یزدان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے. کپڑے بدلو اپنے. یزدان نے اسے دیکھا اور غصے سے کہنے لگا. زرگل نے اسے دیکھا. آپ مجھ پر بھلا وجہ نہیں چیخ سکتے, میری کوئی غلطی نہیں ہے. زرگل بغیر ڈرے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا. میں نے تمہیں نہ کچھ بولا ہے. یزدان اس کی جانب ایک قدم بڑھا. اس کی نظریں اپنے چہرے پر گاڑے سختی سے بولا. نہیں مانوں گی میں آپ کی بات. زرگل نظر جھکائے فوراً کہنے لگی. یزدان نے فوراً کا منہ پوچھ لیا. زرگل چہرے پر تکلیف زدہ تاثر سجائے اسے دیکھنے لگی. مجھے غصہ مت دلاؤ سمجھی. اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا, غصے سے گرا. مجھے درد ہو رہا ہے. زرگل تکلیف سے اسے دیکھتے بولی. جب یزدان نے اس کا منہ چھوڑا تھا. میری ایک بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو. اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا. زرگل خاموشی سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی. یزدان نے ڈالی پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر بیٹھ گیا. نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے کا زرگل کو دیکھنا اس قدر ناگوار گزرا تھا. وہ اپنا غصہ قابو میں ہی نہیں رکھ سکتا. کچھ دیر بعد زرگل کپڑے تبدیل کیے واپس کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا. زرگل نے ایک نظر اس پر ڈالی. میری بات دھیان سے سنو. آج کے بعد تم صرف اور صرف میرا کام کرو گی. یزدان اسے دیکھتے ہوئے سلیجے میں کہنے لگا. زرگل تصابت میں سر ہلا گئی. کھانا لگاؤ میرے لیے. وہ اسے سلیجے میں کہنے کے ساتھ ہی واش روم کی جانب بڑھ گیا. زرگل آنکھوں میں نمی کو اپنے اندر اتارتی خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی. یزدان پاگل ہوئے جا رہا ہے اس لڑکی کے لیے. چودھری اسد اللہ اپنے کمرے میں بیٹھے پریشانی سے بولے. ان کے ملازم ارد گرد موجود تھے. صاحب آپ اس لڑکی کا بندوبست کریں. ایسا کچھ کریں کہ یزدان صاحب اس کی طرف دیکھے بھی نہیں. ملازم چودھری صاحب کو دیکھ کر مشورہ دینے لگا تو اسد اللہ نے اس کی طرف دیکھا. نہیں ابھی نہیں. وہ فوراً سے کہنے لگی, جس پر ملازم خاموش ہو گیا. ابھی کچھ وقت رک جاؤ, 1-2 دن میں. اگر پھر بھی اس کے لیے ایسے ہی اس کی گی تو پھر ایسا کچھ کریں گے. چودھری اسد اللہ ملازم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی, جس پر ملازم سر کو خم دے گیا تھا. جی ٹھیک ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. مجھے معلوم ہے مجھے ابھی اور کیا کیا کرنا ہے. وہ مسکراتے ہوئے دل میں کہنے کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور ملازم کمرے سے چلا گیا.